بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول الشاشی کا 8واں باب ہے، نص کی 4 قسمیں، سبق نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم عبارت النص، اشارت النص کی دوسری مثال پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ قَوْلِهِ تَعَالَى ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ فَالْإِمْسَاكُ فِي أَوَّلِ الصُّبْحِ يَتَحَقَّقُ مَعَ الْجَنَابَةِ لِأَنَّ مِنْ ضَرُورَةِ حَلِّ الْمُبَاشَرَةِ إِلَى الصُّبْحِ أَنْ يَكُونَ الْجُزْءُ الْأَوَّلُ مِنَ النَّهَارِ مع وجود الجنابة والإمساك في ذلك الجزء صوم أمر العبد بإتمامه فكان هذا إشارة إلى أن الجنابة لا تنافي الصوم ولازم من ذلك أن المزمزة والاستنشاق لا ينافي بقاء الصوم۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، یہاں سے لے کے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، امساک اول صبح میں وہ متحقق ہو جاتا ہے جنابت کے ساتھ بھی، اس لیے کہ مباشرت کے صبح تک حلال ہونے کی ضرورت میں سے یہ والی بات ہے کہ جزء اول دن کا وہ جنابت کے ساتھ پایا جائے، اور امساک اس جز میں یہ روزہ ہے جس کا بندے کو حکم دیا گیا ہے پورا کرنے کا، اور لہذا اس میں اشارہ ہوگا اس بات کی طرف بھی کہ جنابت وہ روزے کے منافی نہیں ہے، اور اس سے یہ والی بات بھی لازم آئے گی کہ مزمزہ، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ روزے کے باقی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ عبارت النص اور اشارت النص کے بارے میں ایک مثال ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھ لی ہے، دوسری مثال یہاں سے بیان کی جا رہی ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ، یہاں سے لے کے ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، یعنی یہ والی جو آیت ہے، یہ والی آیت رمضان المبارک کی رات میں جماع اور کھانے پینے کے حلال ہونے کے بارے میں عبارت النص ہے۔ اصل میں یہ تھا کہ ابتدائی اسلام کے اندر رمضان کی راتوں میں سونے سے پہلے کھانا پینا اور مباشرت کی اجازت تھی، لیکن جیسے ہی سو جاتے تھے تو سونے کے بعد کھانے کی، پینے کی اور جماع کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ والا کام حرام ہو جاتے تھے۔ اب یہ والا حکم بڑا مشکل تھا، تو لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی، اور یہ والی آیت نازل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے رمضان کی راتوں میں کھانے کی، پینے کی، جماع کرنے کی اجازت عطا کر دی۔ تو یہ والی جو آیت ہے ان کی اجازت کے بارے میں عبارت النص ہے، لیکن یہی والی جو آیت ہے یہ جنابت یعنی جنبی ہونے کے، روزہ کے منافی نہ ہونے کے بارے میں اشارت النص ہے۔ وہ کس طریقے سے، اس کو ذرا سمجھیں۔ مثال کے طور پہ رات ہے نا، رات کا ہم تصور کر لیتے ہیں کہ رات جو ختم ہو رہی ہے وہ 4:59 صبح کے، اس وقت یہ رات ختم ہو رہی ہے، اور 5 بجے یہ صبح صادق ہو رہی ہے۔ اب آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ 5 بجے صبح صادق ہے، اور ہم یہ تصور کر لیتے ہیں کہ شام 6 بجے یہ غروب آفتاب ہے۔ اب اللہ نے روزہ رکھنے کا، مکمل کرنے کا حکم کب سے کب تک ہے؟ یہ 5 سے لے کے 6 تک، اور کھانے پینے کی اور جماع کرنے کی اجازت کب تک ہے؟ 4:59 تک ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو رات کا آخری حصہ ہے یہ صبح صادق کے ساتھ ملا ہوا ہے، درمیان میں کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس درمیان والے ٹائم میں یہ جنابت سے غسل کر کے پاک ہو جائے اور پاک ہو کے روزہ رکھ لے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے جماع کی، اور اللہ تعالیٰ نے روزہ رکھنے کا بھی حکم دیا ہے۔ تو جب یہ دونوں باتوں کی اجازت ہے تو اس سے یہ والی بات ثابت ہو رہی ہے کہ اگر کوئی شخص جنبی ہونے کی حالت میں روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ درست ہے، بشرطے کہ اس نے جو جماع ہے وہ 5 بجے سے پہلے کیا ہو۔ وجہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کا حکم دیا ہے۔ حکم دیا مطلب یہ کہ اس کی اجازت دی ہے، اس کا حکم دیا ہے۔ تو اشارت النص کے طور پہ یہ والی بات ثابت ہو رہی ہے کہ حالت جنابت کے اندر اگر کوئی شخص روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کا روزہ رکھنا جائز اور درست ہوگا۔ پھر جب اس کا روزہ رکھنا جائز اور درست ہے، اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ ثابت ہو رہی ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ روزے کے باقی رہنے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ جو غسل جنابت ہوتا ہے اس میں کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا فرض ہے۔ تو روزے کی حالت میں جب وہ کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا، تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ اگر روزے میں کلی کرنے سے اور ناک میں پانی ڈالنے سے فرق پڑتا تو اللہ تعالیٰ جنابت کی حالت میں روزہ رکھنے کی قطعاً اجازت نہ دیتے۔ اللہ تعالیٰ کا اجازت دینا دلیل ہے اس بات کی کہ روزے کی حالت میں آپ کلی بھی کر سکتے ہیں، آپ ناک میں پانی بھی ڈال سکتے ہیں۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ سے لے کے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان تک ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو امساک ہوتا ہے نا، کھانے پینے اور جماع سے بچنا، یہ اول صبح میں یہ متحقق ہو جائے گا، ثابت ہو جائے گا جنابت کے ساتھ بھی۔ کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیں نا، دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ صبح تک مباشرت کرنا حلال ہے۔ صبح تک جب مباشرت کرنا حلال ہے تو یہ والی بات ضروری ہے کہ جو دن کا پہلا حصہ ہے، یعنی یہ والا صبح صادق والا جو حصہ ہے،
یہ جنابت کے ساتھ پایا جائے. مثال کے طور پہ اگر کسی نے 4:59 پہ جمع کیا ہے تو 5 بجے تو صبح صادق ہو جائے گی. تو یہ دونوں چیزیں ساتھ اکٹھی پائی جائیں گی. اور امساک اس جز میں یعنی جو دن کا پہلا حصہ ہے اس جز کے اندر کھانے پینے اور جماع سے بچنا یہ روزہ ہے جس کا بندے کو حکم دیا گیا ہے پورا کرنے کا. تو یہ والی بات اشارۃ النص سے ثابت ہو جائے گی کہ جنابت جو ہے وہ روزے کے منافی نہیں ہے. اگر جنابت روزے کے منافی ہوتی تو پھر صبح صادق سے آگے آن ورڈ اللہ تعالیٰ اس روزے کو مکمل کرنے کا حکم نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہوا ہے. اور اسی سے یہ والی بات بھی لازم آ جائے گی کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ روزے کے باقی رہنے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ منافی ہوتا تو اللہ تعالیٰ جنابت کی حالت میں روزہ رکھنے کا حکم نہ دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جانب سے لازم اور ضروری ہے.